بات کو, عورت کو بھی اگر طلاق کا اختیار ہوتا نا تو پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ ہی نہیں رہتا, یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن جاتا. پھر یہ صرف ایجاب و قبول اور نکاح نامہ ٹوبی ڈرامہ ہوتا. یہ کیا ہوتا؟ یہ ٹوبی ڈرامہ. کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور نکاح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح جڑنے کے لیے ہے, ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے. تو اسلام نے کہا جس کا نقصان ہے اس کو توڑنے کا اختیار دے دو, لہذا وہ نہیں توڑے گا. ٹھیک ہے نا, دونوں کو اختیار دیں گے تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں جب چاہو دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے. تو فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی. کیا ہو جانا تھا؟ کیونکہ عورت کے سامنے اچھے سے اچھے مردوں کے آپشن آتے رہتے. مردوں کے سامنے تو اچھی سے اچھی عورتوں کا آپشن آتا بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا, کیونکہ آپ کو فلانے کی بیوی اچھی لگ رہی ہے, آپ نے کہا یار یہ والی کو کھسکا کے اس والی سے کرو شادی, اس کو نکالو اس سے کر لو, وہ زیادہ خوبصورت ہے. کر سکتے ہو, جب تک اس کا میاں نہیں چھوڑے گا آپ نہیں کر سکتے. تو لہذا مرد صرف تمنائیں لے کے جیے گا کہ میری والی ایسی, فلانی والی اتنی خوبصورت ہے, تو کیا صبر کرو بھائی, تمہاری والی جیسی ہے. اس کی بالکل وہی موبائل پہ آ جاتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں یہ موبائل جناب فرض کرو 3-4 لاکھ کا ہے, اور فلانے کا جو موبائل ہے سالہ 1 کروڑ کا موبائل لے کے گھوم رہا ہے, یہ اس کو دے دو, وہ والا اس سے لے لو, تو وہ دے گا. تو تمنا ہی لے کے قبر میں چلے جاؤ گے. لیکن اگر موبائل کو بھی اختیار دے دیا آپ نے کہ تو جب چاہا میری جیب سے نکل کے مولانا طارق جمیل صاحب کی جیب میں جا, تو پھر صرف میرا موبائل نہیں نکلے گا, آپ سب کے موبائل اچھل کے کہاں جائیں گے؟ کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی جیب میں جائے گا, کوئی زرداری کی جیب میں جائے گا, کوئی عمران خان کی جیب میں جائے گا. ہم سارے جو تھوڑے بہت جن کی شادیاں ہوئی تھی نا, وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ ناکام. تو یہ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی جیسے کہ یورپ میں ہو چکی ہے. اس لیے ایک طرف سے ہوتا ہے یہ, کیونکہ عورت کے پاس آپشن بہت زیادہ ہوتے ہیں, مردوں کے پاس بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ آپشن ہوتے نہیں ہیں, صرف تمنائیں ہوتی ہیں. اگر عورت کو بھی اختیار دے دیا جائے نا تو پھر یہی ہوگا میرے بھائی. آج آپ تھوڑے سے بے روزگار ہوئے, جیسے کہ عدالتی خلا میں اب شروع ہو گیا ہے, آپ کو فالج ہو گیا, آپ تھوڑے سے معذور ہو گئے, عورت فوراً خلا لے کے اس سے کرے گی جو معذور نہیں ہے. پھر آپ کی آمدن کم ہو گئی, آپ کے کزن کی آمدن بہت زیادہ ہے, وہ کہے گی میں نے عدالت سے کورٹ سے خلا لیا, آپ کے کزن سے میں نے شادی کر رہی ہوں. لیکن کزن کو بھی ہم کہیں گے بیٹا آگے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی آمدن تجھ سے بھی زیادہ ہے, خوش ہونے کی ضرورت نہیں. وہ کہے گا کوئی بات نہیں, ٹائم پاس کرتا ہوں کچھ دن. تو یہ اتنا فضول قسم کی بات ہے نا کہ عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے یا عدالتی خلا کو درست مان لیا جائے. یہ وہ لوگ وہ بات کر سکتے ہیں جن میں کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ ہے, کیونکہ عورتیں تو پھر بھاگتی رہیں گی. پھر میاں بیوی کا رشتہ ختم, پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہ ہوتا ہے یہ والا ہے, ہٹا بے وہ زیادہ اچھا ہے, چل بھائی ادھر نکلو. مرد بھی یہی کرتا ہے, گرل فرینڈ ہے اس کو ہٹا یار وہ زیادہ خوبصورت آ رہی ہے, ادھر نکلو. میاں بیوی میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے اسلام نے عورت کو, ہاں یہ ظلم نہیں کیا عورت پہ کہ اس کی مرضی کے بغیر شادی کرو. اسلام نے کہا بھائی تمہارے پاس بہت سارے مردوں کا آپشن ہے, ہم نہیں کہتے کمتر سے کرو, بہتر سے بہتر تلاش کرو, لیکن سوچ سمجھ کے کرنا. جب بھی تم جاؤ گی اپنی مرضی سے, نکلو گی اپنی مرضی سے نہیں, کیونکہ اس سے سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ برباد. جیسے کہ کورٹ کے خلے نے برباد کر دیا ہے, اور ابھی تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک نقصان تو یہ ہو گیا عورت کو طلاق کے اختیار دینے سے. دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ مرد ابھی جب 25,000 مرد تھے 25,000 عورتیں تھیں, ایسا ہی تھا نا. تو جن کی ہو گئی شادی وہ کہیں گے یار اس کو روک کے رکھو. جیسے مجھے پتا چل گیا مارکیٹ میں اب یہی ہے سیمسنگ, یہی آخری بچا ہے میرے لیے, تو میں اس میں وائرس آنے دوں گا؟ ابے بولو نا. میں ایسا کروں گا کہ چارجر لگا کے بھول گیا ہے, میں ہر وقت اس کو نا ڈیٹول سے یوں کر کے صاف کروں گا, اور جناب اس پہ وہ کیا ہوتا ہے اوپر جو لگاتے ہیں پروٹیکٹر لگا کے رکھوں گا. ابھی تو میں نے کیوں نہیں لگایا ہوا, بہت ہے بھائی مارکیٹ میں. لیکن اگر مجھے پتا ہو یہ موبائل خود سے اچھل کے, جس دن مولانا طارق جمیل صاحب سے میں ملنے گیا تو میرا موبائل دیکھے گا بھائی وہ زیادہ بڑے ہیں, ان کی جیب سے نکل کے ان کی جیب میں چلے جاؤ, سب سے پہلے مجھے اس موبائل سے محبت ختم ہوگی. اس کی کوئی اعتبار, میں اس کی کیئر کرنا
چھوڑ دوں گا, ایسا نہ ہو میں اس پہ پیسہ خرچ کر کے اینٹی وائرس چلاؤں, بیٹری اوریجنل چارجر, بھائی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو کوئی دوسرا اچھا لگا یہ یہاں سے نکل کے وہاں, اور اگلا کون سا عزت دے گا, اس کو پتا ہے یہ اس کی کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو بھی اختیار ہے مجھ سے چھوٹنے کا. تو نتیجہ کیا نکلے گا, ہمارے سوسائٹی میں مرد جو عورت پہ خرچ کر رہا ہے, گیس بجلی کا بل دے رہا ہے, فالودے کھلا رہا ہے, پیزے کھلا رہا ہے, بیگم کا موڈ آف ہے, 3 برگر لے کر آ یار, چل بیگم آج چلتے ہیں, اتوار سنڈے ہے, چلو وہاں پیزا کھانے چلتے ہیں, شاید تمہارا موڈ صحیح ہو جائے. تو اس کی ماں کی کیئر کر رہا ہے, اس کے باپ کو عزت دے رہا ہے, اور اس کے نام جائیدادیں کر رہا ہے. دیکھو مجھے پراپرٹی کا اللہ کا فضل ہے, جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, میرے تو پراپرٹی کے خلاف بیانات ہیں, ایک بالش پراپرٹی کا شوق نہیں ہے مجھے ذاتی, لیکن جب میرے 4 ہو گئے نا تو مجھے خیال آ رہا ہے میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا. میرے دل میں آ رہا ہے کہ یار میں کسی طرح کوئی قسطوں پہ پراپرٹی لے کے ان کے نام کر دوں. ایک میں کوئی اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا, لیکن ایک مسلمان مرد کو یہ خیال آتا ہے, سب کو آتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں, میں نے بحریہ ٹاؤن کا ایک پلاٹ اپنی بیوی کے نام سے لیا ہے. ہمارے حضرت نے آخر عمر میں اپنی وائف کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے ایک پورا فلیٹ خرید کے ان کو دے دیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس رہنے کا پراپر انتظام ہو. اگر مرد کو پتا ہو میری بیگم کسی بھی ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے, دکھ درد میں میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, ابھی تو کہہ رہی ہے لیکن رائٹ اس کے پاس ہے طلاق کا پورا پورا, تو ایسے خدا کی قسم کیسز ہوئے ہیں کہ مرد نے 3 کروڑ روپے کا بیوی کو پلاٹ دیا, اگلے دن بیوی نے خلا لے کے شارٹ, پلاٹ بھی گیا بیگم بھی گئی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, مرد پھر پلاٹ دینا پراپرٹی دینا چھوڑ دے گا, مرد گیس بجلی کے بل دینا چھوڑ دے گا, بولے گا رہنے رہو کیونکہ تمہارا کیا بھروسہ بھائی. جیسے کہ انگریز نہیں دیتے, یہ جو انگریزوں میں بیوی پہ خرچ نہ کرنے کا رواج ہے نا, ایسے ہی تھوڑی آ گیا. ان کو پتا ہے جتنے میرے رائٹ ہیں اتنے اس کے رائٹ ہیں, جب چاہے گی طلاق لے لے گی, تو بس ٹائم پاس کرو, اپنی خواہش پوری کرو, پتلی گلی سے نکلو, نائٹ کلب میں جاؤ, یہ بھاگ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہاں جاؤ ادھر جا کے منہ کالا کرو, اس کو زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تبھی انگریز چائے خود پیتا ہے, بیوی خود چائے بنا کے پیتی ہے. وہ تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن خرچہ کس کا ہوتا ہے خرچہ تو ہمارا ہوتا ہے نا. تو مرد بیویوں سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے, کیونکہ جب مرد کو یہ پتا ہوتا ہے نا, کسی بھی شخص کو یہ پتا ہو یہ میری ہے, پھر اس پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. جب آپ کو پتا ہے یہ میری, اس کو بھی وہی جب چاہے مجھ سے الگ ہو سکتی ہے, پھر مرد ٹائم پاس کرتا ہے اس کے ساتھ. یورپ میں عورت ایک انسٹرومنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کا, سمجھتے ہو, وہ تصور عورت کا نہیں ہے جو ہمارے ہیں, جو بیوی ماں دادی بہن کی شکل میں ہے. مردوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے عورت کی وجہ سے, بیٹیوں کی وجہ سے, کہ بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, مرد ٹینشن لے کے مر رہا ہوتا ہے, بہن کی شادی نہیں ہو رہی, مرد ٹینشن لے. کسی گورے کو دیکھا اپنی سسٹر کی وجہ سے برین ہیمریج ہوا اس کو؟ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ ساری ٹینشنیں کس کو دے دی ہیں, مرد کو دے دی ہیں, اور عورت کو کہے تم اوپر سے اوپر جا کے شادی کرو, تمہیں اکلوتا اچھا نہیں مل رہا, فلاں کی چوتھی بن جاؤ, ایش کرو. جیسے اس گجرانوالہ کے تاجر نے, ان غریب لڑکیوں کو کیا فائدہ ہوا, ان کو اکلوتا بھی مل رہا تھا, انہوں نے کہا یار یہ چوتھا, یہ جو اتنا بڑا کروڑ پتی تاجر ہے نا, اس کی چوتھی بن جاتی ہوں, اس کے گھر میں جو عیاشی ہے, اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں, ایک ایک بنگلہ بیگم کو دیا ہوا ہے, ایک ایک بیگم کو. لیکن اگر اس تاجر کو پتا ہو کہ میری بیوی کے پاس خلا کا حق ہے, جب چاہے گی کورٹ سے خلا لے لے گی, تو وہ تاجر اپنی ایک ایک بیوی کو ایک ایک بنگلہ دیتا؟ کبھی بھی نہیں دیتا. وہ کہتا یار میں نے دیا, کل پتا چلا. آپ کہہ سکتے ہو بیوی وفادار ہو تو پتا, بھائی وفائیں چینج بھی ہو جاتی ہیں, کوئی کسی کے ماتھے پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ٹائم پاس, جیسے گورے کرتے ہیں, ٹائم پاس کرو بھائی, اتنی وفاؤں کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹوٹلی یہ کس کے فائدے میں جا رہی ہیں یہ اسلامی قوانین؟ عورت کے فائدے میں. اور یہ جو حلالے کے کو لوگ بدنام کرتے ہیں نا کہ عورت کو نقصان ہے, یہاں بھی مرد کا نقصان ہے. اتنا اٹریکٹیو چیز عورت کو بنایا, مارکیٹ سے شارٹ بھی کر دیا. یہ پورا بیان چلائیں تو آدھے کلپ نہ بنائیں میرے بیان کے, غلط میسج جائے گا. اس کے بعد پھر مرد کے اختیارات اتنے سلب کیے کہ 3 دفعہ زبان سے لفظ نکال دیا, گئی عورت, اب نہیں لا سکتے تم دوبارہ, اس کو دوبارہ نہیں لا سکتے. تو اس میں بھی نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا نقصان ہو رہا ہے. لہذا مرد کو بتا دیا طلاق کے لفظ سے تو کھیلنا ہی نہیں ہے. جیسے مجھے کہہ دیا کہ اس کو ایک دفعہ دے دیا نا, تو مجھے اگر پتا چلا میں نے اس کو دے دیا موبائل, جذبات میں آ کے میں پا کے پہلا پھسلا کے واپس لے لوں گا نا, پیچھے پڑ جاؤں گا, بے بھائی یار غلطی ہو گئی,
لیکن اسلام نے کہا یہ موبائل میں تو چل جائے گی یہ چیز, عورت میں نہیں چلے گی, کیونکہ عورت کو طلاق کے لفظ سے تکلیف ہوتی ہے. اسلام نے کہا 3 دفعہ یہ لفظ نکالا, اب بہلا پھسلا کے عورت چاہے گی بھی تو نہیں لا سکتے. اس سے کیا ہوتا ہے, سوسائٹی میں طلاق کا ریشو جتنا ہونا چاہیے نا جو, وہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں وہ چند مرد تو نظر آ رہے ہوتے 3 طلاقیں دے کے رو رہے ہوتے ہیں, ان کی بیویاں رو رہی ہوتی ہیں, یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ان کے رونے کو دیکھ کر سینکڑوں لوگوں نے عبرت پکڑی ہے کہ طلاق کا لفظ زبان سے نہیں لانا. یہ جو ہماری سوسائٹی میں 3 طلاقوں کا رواج بڑھ گیا, یہ اہل حدیثوں کے فتووں کی وجہ سے بڑھا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, اس لیے لوگ طلاق پہ جری ہو گئے ہیں. ابھی ایک طلاق ہوئی ہے ایک جاننے والوں کے یہاں, مرد نے دھڑ دھڑ 3 طلاقیں دی. ہم پہنچے, ہم نے کہا کیا ہو گیا, کہہ رہے ہیں یار کچھ نہیں, وہ 3 ایک ہی ہوتی ہے. ہم نے کہا کیسے ایک ہوتی ہیں, کہہ رہے ہیں یار وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا, اور عرب کے فلانے عالم نے کہا, فلانے ڈمان نے کہا. بھائی قرآن نے کہا 3 ہوتی ہیں, حدیث نے کہا. تو اس ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو رجوع کر لیا اپنی بات سے, لیکن یہ جو اسکالرز ہیں ان کی وجہ سے طلاق سوسائٹی میں کیا ہو گئی ہے, بڑھ گئی ہے. اگر آپ قرآن اور سنت بتاتے, صحابہ بتاتے, تابعین بتاتے, اور بتاتے کہ 3 کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے, تو جو ہو رہی ہے نا وہ بھی نہ ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ. 2-4 لوگ روتے پچھتاتے, لیکن ان 2-4 کی وجہ سے 2-4 کروڑوں کو عبرت حاصل ہوتی. تو کتنے اشکالات تھے جو میں نے جواب دے رہا تھا. پہلا اشکال یہ کہ مردوں کے مزے 4 کرتے ہیں. دوسرا اشکال یہ کہ طلاقوں کے اختیار بھی کس کے پاس ہیں, مردوں کے پاس ہیں. اور تیسرا یہ کہ عورت خلا بھی نہیں لے سکتی عدالت سے, بالکل پابند کر دیا. تو سب عورت کے فائدے کے لیے. اسلام میجورٹی کو دیکھتا ہے, 2-4 عورتوں کو نہیں دیکھتا. میجورٹی کا اس میں فائدہ ہے, کیونکہ 2-4 عورتوں کو اختیار دے دیا تو وہ ان کو کس بیس پہ اختیار دیا جائے بھائی, تو پھر سب کو دیا جائے گا. سب کو دیا جائے گا تو پھر تو گیا سے سارا سیٹ اپ برباد ہو گیا. ہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر مرد اس کا ناجائز فائدہ بھی تو اٹھاتے ہیں. کیا خیال ہے, مرد کے پاس جب ڈیورس کا حق ہے تو مرد اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, نہ طلاق دیتے ہیں نہ اس کو رکھتے ہیں تمیز سے. اگر میں قسم اٹھا کے بولوں نا, آپ مجھے بولو گے پاگل ہو گئے ہو مفتی صاحب, آپ ہر بات کو 4 شادیوں پہ لے کر آ رہے ہو, لیکن قسم اٹھا کے اگر میں کہوں نا تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ بھی ہماری سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اگر 2-3 شادیوں کا رواج ہو, ایک تو عورت کی ویلیو مرد کی نظر میں کیا ہوگی, بڑھے گی. دوسرا, مرد کو کسی عورت میں خامی نظر آئے گی, برداشت کرے گا. اسے پتا ہے اگر اس میں یہ خامی ہے تو دوسری والی میں یہ خامی نہیں ہے, اس کے لیے برداشت کرنا آسان. اب مرد کی ایک ہے نا, اس کو چاہیے ساری خصوصیات اس میں. دوسری بات یہ کہ اس نوعیت کا ظلم جو واقعی ظلم ہے, سنگین نوعیت کا, اس میں عورت کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ عدالت سے فسخ نکاح کرا سکتی ہے. خواتین چاہتی ہیں وہ سنگین نوعیت کا ظلم نہیں بھی ہو تو بھی ہمیں بس وسیم چونکہ اچھا لگ رہا ہے, یہ والا اچھا نہیں لگ رہا ہمیں, اب ہمیں وسیم چاہیے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. میں سنگین نوعیت کا ظلم کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ چھوٹے موٹے ظلموں پر گناہ تو ملتا ہے, مرد کو تعزیر بھی لگائی جائے گی, سزا بھی دی جائے گی, طلاق اختیار نہیں دیا جاتا, کیونکہ یہ تو کہیں عورت کچھ غلط ہوتی ہے, کہیں مرد غلط ہوتا ہے. جیسے عورت غلط ہے تو اسلام نے کہا برداشت کرو نا اس کو. نبی نے فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع, عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. فرمایا کہ اگر تم پورا سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو طلاق ہی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, لہذا اس میں جو خامیاں ان کو برداشت کرو. تو اسی طرح اسلام عورت کو بھی کہتا ہے کہ مرد کی خامیوں کو کیا کرو, برداشت کرو. آج اس نے غصے میں ایک تھپڑ لگا دیا, غلط کیا, لیکن اس تھپڑ پہ کھلا نہیں بنتا ہے. غلط کیا, اپنے بھائیوں کو بتاؤ, تمہارے بھائی آئیں گے وہ اس کو 2 تھپڑ لگا دیں گے. فیملی ختم ہو گئی ہے نا. ابا نے ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا کیا, اب اس بیٹی کی شادی ہو گئی, داماد کو ڈرانے والا کوئی ہے ہی نہیں. پہلے 8 سالے ہوتے تھے, اتنی سالی خاندان ہوتا تھا. خاندان کی لڑکی جب آپ کے پاس آتی تھی آپ ظلم کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے تھے. اب نسلیں ختم کر دی. میرے پاس ایک کیس آیا, ماں باپ آئے, ہماری بچی بگڑ گئی ہے, لڑکوں سے تعلقات, ہم کیا کریں. میں نے کہا آپ پورے خاندان کو بٹھاؤ, لڑکی کے چاچے مامے سارے آئے, تھے ہی نہیں چاچے مامے. اکلوتا بوجھ کس پہ آیا ہوا ہے, ابا اماں پہ. بگڑیں گی لڑکیاں. پہلے ہوتا تھا بھائی 10 چاچے ہیں 10 مامے ہیں, وہ لڑکی سوچتی تھی ایک ابا سے نہیں نمٹنا میں نے. تو خاندان کم ہونے سے بچوں میں بگڑنے کا ریشو زیادہ. آپ تو کہتے ہیں زیادہ بچے ہوں گے تربیت کیسے ہوگی, او بھائی زیادہ بچے ہوں گے خاندان بڑا ہوگا, پورا خاندان میں باؤنڈ ہوتا ہے انسان. تبھی خاندانوں میں جب لڑکیاں شادی کر کے جاتی ہیں طلاق آسان کام نہیں ہوتا. یہ تو میں نے ایک حکمت بیان کی ہے کہ مرد طلاق کیوں دے گا, اس کو نقصان ہو رہا ہے.
لیکن طلاق سے روکنے والی بیسیوں اور بھی چیزیں ہیں مرد کو. نمبر 1 اس کا باپ روکے گا, بولے گا تیری بیوی بعد میں, میری بہو پہلے. ماں روکے گی, بھائی روکیں گے, ہماری بھابھی ہے. تو جب آپ فیملی پلاننگ پہ عمل نہیں کرو گے تو بڑا خاندان ہوگا. ایک لڑکی بڑے خاندان کا فرد ہوگی, تو پھر آپ جب تبھی تو دیکھو نا, میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میرے بڑے بھائی نے غصہ کیا ہوا میرے اوپر, وہ نہیں چھوڑنے دے رہا. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے یار یہ میری بھی تو ذمہ داری ہے نا, ہماری بہو کی طرح. یہ کہہ رہے میرے ابا نہیں چھوڑنے دے رہے, میرے ماموں نہیں چھوڑنے دے رہے. میں کہتا ہوں خاندانی لوگ ہو, اسی میں کہتا ہوں لڑکی خاندانوں میں بھیجا کرو, 2 بچے والوں میں اپنی بیٹی بھی نہ دیا کرو. وہ سالا فلیٹ میں لے کے اکیلا پالے گا, جب چاہے گا 2 منٹ میں چھوڑ کے کھڑکی سے نکل جائے گا. وہ تو میرے پاس ایک شخص آیا اتنا بیزار اپنی بیوی سے, میں نے کہا ابا اتنا بیزار ہے تو چھوڑ دے. کہہ رہا ہے میں چھوڑ دوں تو میرا ابا مجھے چھوڑ دے گا, میرے ماموں چھوڑ دے گا, میرے 3 چاچے چھوڑ دیں گے. میں نے کہا دیکھا یہ ہوتا ہے خاندان کا فائدہ. کس کو ہو رہا ہے؟ عورت کو ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مرد کو روکتی ہیں طلاق سے.